اور حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد امجاد ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، سب سے زیادہ پیار حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نسل بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے چلی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا جب ہم قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس میں بیت اللہ موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، باقی مقدسات موجود ہیں، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ تو جب یہ سوال ذہن میں آنے لگتا ہے تو اس کا جواب اللہ رب ذوالجلال نے آگے والی آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، بولو تو صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، باقی مقدسات موجود ہیں، نہیں، قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر میں آپ موجود ہیں، سبحان اللہ، محبوب اس شہر میں آپ موجود ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جس سرزمین کے اوپر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک لگ جائیں اللہ رب ذوالجلال اس کی اتنی عظمت بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی مقدس کتاب میں اس کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس پر حضور علیہ السلام کے صرف قدم مبارک لگے ہیں، اور دوسری طرف آئیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی ہیں کہ جن کے رگوں کے اندر بھی مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ پیار محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ فرماتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو حضور علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ تھوڑا سا وہ منظر لائیں کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو معراج کرائی، کیا کرائی؟ معراج کرائی، تو جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اس وقت مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ منظر لائیں کہ سارے نبی اور رسول حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے سیدہ کی کہ جن کے پردے کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ جن کا ایک بال مبارک بھی کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ایک بال بھی سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، یہ سیدہ کے پردے کا حال ہے، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے بلایا، خود بلایا اور دروازے کے اوپر پھر استقبال فرمایا، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں حضور علیہ السلام اکیلے بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اپنے بیٹی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں کام کاج کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کان میں کوئی بات بتائی، تو جب حضور نے بات بتائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونے لگ گئی،
بولو تو صحیح یار. ماشاء آپ رونے لگ گئی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر کان میں ایک اور بات ارشاد فرمائی. تو اس کو سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرانے لگ گئے. سبحان اللہ. پہلے رونے لگ گئی پھر مسکرانے لگ گئی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ تشریف فرما تھی جہاں پہ بیٹھے تھے. تو حضور علیہ السلام سے تو مجال کوئی اس طرح کی راز کی بات پوچھ سکتی، لیکن ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، حضور علیہ السلام نے آپ کو کون سی ایسی بات بتائی کہ جس کی وجہ سے آپ رونے لگ گئی اور پھر آپ ہنسنے لگ گئی، ایسی کیا بات ہوئی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ یہ راز کی بات ہے. کیا ہے؟ راز کی بات. یہ راز کی بات ہے، یہ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان یہ راز ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں چلنا. اس راز کو میں حضور علیہ السلام کی زہری حیات مبارکہ میں نہیں کھول سکتی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کو بخار ہوا. حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک تھوڑی سی خراب ہوئی. اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کا زہری وصال ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کے زہری وصال کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کہ اب تو وہ راز کی بات بتا دیں، اب تو وہ راز کی بات بتا دیں جو پہلے آپ نہیں بتاتی تھی. تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اب میں بتا دیتی ہوں. وہ کون سا راز تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب مجھے بلایا، جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. بیٹی فاطمہ، اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، آپ صبر کرنا. تو جب بیٹی کو یہ باپ کی اس طرح کی خبر ملتی ہے تو آپ سوچیں کہ کس طرح بیٹی کے اوپر گزرتی ہے. آج اگر ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، اگر بھائی کی یا باپ کی اس طرح کی خبر آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. تو جب آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ بیٹی اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، آپ صبر کرنا، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیا حالت ہوگی. تو اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی. جب حضور علیہ السلام نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی اور میری ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹی فاطمہ، آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی اور میری دوبارہ ملاقات ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام کے زہری وصال مبارکہ کے تقریباً 6 ماہ بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ سے بھی روایت ہے، باقی بھی سارے صحابہ سے روایت موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زہری وصال کے بعد ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی. اللہ اکبر. آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، اور حضور علیہ السلام کے ہر وقت وہ یاد میں رہتی تھی، اپنے بابا کے غم میں رہتی تھی. اور تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو شہزادی کون و مکان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا.
تو کل کا دن 3 رمضان المبارک یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور یہ وہ ماں ہے کہ جس نے حسن و حسین کی تربیت فرمائی ہے، سبحان اللہ، جس نے حسن و حسین کی تربیت فرمائی ہے، اور جس نے خود مصطفیٰ کی گود سے تربیت حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔